الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. پچھلے درس میں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 80 کی تفسیر بیان کی گئی تھی. اس آیت کریمہ سے ہمیں بنیادی طور پر 6 باتیں معلوم ہوئی ہے. انشاءاللہ اس میں سے چند بات آپ حضرات کی خدمت رکھنی ہے. اس آیت کریمہ سے پہلی بات یا پہلا فائدہ ہمیں یہ حاصل ہوتا ہے کہ یہود کے بارے میں یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ وہ آخرت کا اقرار کرتے تھے. یہود آخرت کا اقرار کرتے تھے اور کرتے ہیں، اور ان کے یہاں یہ تصور تھا کہ مرنے کے بعد جنت اور جہنم ہے. لہٰذا انہوں نے یہ کہا کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن، یعنی یہاں سے جانے کے بعد حساب کتاب ہوگا تو ہم جہنم میں آگ میں گئے بھی تو گنتی کے چند دن جائیں گے. اس کی تفسیر بیان کی جا چکی ہے. بہرحال انہوں نے آگ کا، جہنم کا تذکرہ اپنی زبان پر لایا. اس سے معلوم ہوا کہ وہ لوگ آخرت کا اقرار کرتے تھے اور جہنم اور جنت کا بھی اقرار کرتے تھے، مانتے تھے. یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ان کا جو یہ اقرار ہے جہنم کو ماننا کہ جہنم ہے اور وہ انجام کے طور پر رکھی گئی ہے، سزا کے طور پر، اور جنت ہے وہ بھی انعام کے طور پر، بدلے کے طور پر رکھی گئی ہے، لیکن ان کا یہ اقرار، یہ ایمان انہیں فائدہ دے گا؟ نہیں دے گا. انہیں یہ فائدہ دے گا، نفع پہنچائے گا؟ نہیں پہنچائے گا. اس لیے کہ انہوں نے یہ سب کچھ اقرار کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا اور انہیں زبان سے تسلیم نہیں کیا، زبان سے کبھی تسلیم نہیں کیا، کبھی ان پر ایمان نہیں لائے، لہذا وہ مومن بھی نہیں کہلائے. اب اگر آج کے دور میں کوئی یہ کہے کہ یہود اور نصارہ سب کو ماننے کے بعد بھی، سب چیز ماننے کے بعد، ایمانیات پر یقین رکھنے کے بعد بھی اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول تسلیم نہ کریں تو کیا وہ جنت میں جا سکتے ہیں؟ تو آیت کریمہ کے مطابق نہیں جا سکتے. کسی پوچھنے والے سے، کسی بہت بڑے اسکالر سے کسی نے یہ پوچھ لیا کہ یہ بتاؤ کہ میں سب پر ایمان لاتا ہوں، میں ایک یہود ہوں یا دیگر مذہب سے میں تعلق رکھتا ہوں، میں سب پر ایمان رکھتا ہوں، جنت، جہنم، فرشتے، اللہ، سب پر ایمان رکھتا ہوں، صرف میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا، انہیں رسول نہیں تسلیم کرتا، تو کیا میں جنت میں جا سکتا ہوں؟ جواب دینے والے جواب دے دیا، ہاں آپ کے جنت میں جانے کا کچھ نہ کچھ تو چانس ہے. تو 1000% میں سے 1% تو چانس ہے آپ کا. اور مثال کے طور پر کیا مثال دی جا رہی ہے کہ جیسے کوئی برج خلیفہ سے گرے گا تو اس کے بارے میں یہ کہیں گے ایک دم چوٹی سے جو گر رہا ہے کہ یہ 100% گر کر مر جائے گا، لیکن کہیں نہ کہیں ایک چانس ہے بچ جانے کا. لہذا اسی طرح آپ کی بھی جنت میں جانے کا کچھ نہ کچھ چانس ہے. تو آیت کریمہ کہہ رہی ہے سب کچھ اقرار کے باوجود بھی ان کا یہ اقرار انہیں نفع نہیں پہنچائے گا. تو اس طرح کا جواب دینا یہ دین کے بنیادی اصول کو نہ جاننا ہے یا نہیں سمجھنا ہے، یا اپنی عقل اور رائے کو اس میں دخل دینا ہوا. لہذا یہ ساری باتیں درست نہیں ہیں. بہرحال آیت کریمہ یہ بتاتی ہے کہ یہود کو آخرت کا اقرار بھی فائدہ نہیں دے گا جب تک کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پر ایمان نہ لائے، انہیں آخری نبی اور رسول دل کے ساتھ ساتھ ایمان زبان پر نہ لے آئے. دوسری بات اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے اور یہ فائدہ ہمیں حاصل ہوتا ہے کہ یہ یہود جو تھے اللہ تعالیٰ پر وہ باتیں کہیں جو وہ نہیں جانتے تھے.
جو وہ علم نہیں رکھتے تھے. اب یا تو یہ جھٹلا کر یہ بات ایسے کہتے تھے یا پھر سرے سے واقعی میں وہ جہل میں تھے، یعنی جانتے ہی نہیں تھے. لیکن اس میں گروہ تھا، ایک گروہ تھا بالکل جو جانتے بوجھتے ہوئے بھی صرف جھٹلانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پر وہ باتیں کہہ دیتے تھے جو ان کے علم میں نہیں ہوتی تھی، جھٹلانے کے لیے، جھوٹ بنانے کے لیے. اور کچھ ایسے تھے جنہیں واقعی میں معلوم نہیں تھا. تو زیادہ تر بات یہ ہے کہ جو وہ اللہ تعالیٰ پر یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اگر جہنم میں ڈالے گا تو چند دنوں کے لیے ڈالے گا، یہ کتنی بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ بات بولنا جو اللہ تعالیٰ نے بتائی نہیں ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ بھی گمان کر لینا اور کچھ بھی بولتے رہنا یہ یہود کی صفت ہے جو قرآن حکیم میں آئی نہیں. وہ باتیں جو قرآن حکیم میں اللہ نے اپنے لیے بیان نہیں کی. اس لیے لہذا اللہ کے بارے میں بات کرنے سے پہلے انسان کو سوچنا چاہیے اور علم لینا چاہیے کہ اللہ کے بارے میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ نہیں کہہ سکتا ہوں، واقعی میں یہ بات ہے کہ نہیں ہے. اس طرح کی بات نہیں کہنی چاہیے. ان سے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اے نبی سے کہیے ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، تم وہ باتیں کہہ رہے ہو جو تم جانتے نہیں ہیں، جن کا علم نہیں ہے، جو موجود نہیں ہے کتاب کے اندر. تو یہ دوسری بات ہوگی. تیسری بات دیکھیے، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ قرآن حکیم جب کسی سے مجادلہ کرتا ہے، مجادلہ مطلب ہوتا ہے بحث اور تکرار، کہ ادھر سے ایک بات کہے اور ادھر سے ایک بات کہے. تو یہ جب مجادلہ والا جو انداز ہوتا ہے اس میں بھی قرآن حکیم بہت ہمیں خوبصورتی سکھاتا ہے کہ ہم اپنے اسلوب کو بہتر رکھیں، اپنی باتیں، اپنے الفاظ کو بہتر سے بہتر اور خوبصورت سے خوبصورت بنا کر جو ہے سامنے والے کے سامنے رکھیں. یہ نہیں کہ مجادلہ کا مطلب، بحث و تکرار کا مطلب یہ ہے کہ غلط الفاظ استعمال کرنے لگ جائیں، گالی گلوچ پر آ جائیں، نازیبہ کلمات ادا کریں. یہ نہیں سکھاتا قرآن حکیم. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہ جو بتایا کہ ان کا یہ دعویٰ تھا، دو باتوں سے اس کا مجادلہ کیا، یعنی اس سے بحث کی قرآن حکیم نے. انہوں نے یہ کہا وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودًا، کہ ہم جہنم میں جائیں گے، کبھی نہیں جائیں گے، اور گئے بھی تو ہم چند دنوں کے لیے جائیں گے. یہ ان کا کیا تھا؟ آرگومنٹ تھا، یہ ان کی کہنا تھا ان کا. تو قرآن حکیم نے اس سے ٹکراؤ کیا. اب ٹکراؤ کے لیے دو باتیں کی. نمبر ایک، عند اللہ عہدًا فلن یخلف اللہ عہدہ، تم یہ بتاؤ کیا تمہارے پاس، کیا تم نے اللہ کے پاس کوئی وعدہ لیا ہوا ہے؟ دیکھیے بحث و تکرار ایسے کی جاتی ہے. انہوں نے کہا ہم جہنم میں چند دنوں کے لیے جائیں گے. جواب میں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ان سے کہو کیا تم نے اللہ کے یہاں کوئی وعدہ لے لیا ہے؟ اگر وعدہ لیا ہے تو ٹھیک ہے، فلن یخلف اللہ وعدہ، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے سے مکرے گا نہیں. حالانکہ کہنا کیا تھا ان سے بحث کرتے ہوئے، یہ کون سی بات ہوگی آپ، یہ کہاں سے آپ لے کر آئے؟ اس طرح کا اسلوب کہا جا سکتا تھا، بے سر پیر کی بات کرتے ہو. لیکن قرآن حکیم نے یہ اسلوب اختیار کرنے کے لیے نہیں کہا ہے کہ اس طرح کی باتیں کرو. جو آرگومنٹ میں جو الفاظ اور جو حقیقت بیان کی جا سکتی ہے اتنا ہی بیان کرو. کیا کیا تم نے اللہ کے پاس کوئی وعدہ اور عہد لے کر آئے ہو کہ ہم تھوڑے دن جہنم میں رہیں گے؟ ایسے تو کچھ نہیں ہے. اور ایک بات، دوسری بات پھر آرگومنٹ میں قرآن نے کیا کہا ہے؟ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم اللہ تعالیٰ پر وہ کہہ رہے ہو جو تم جانتے نہیں. تو آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ایک ان کے دعوے کے بارے میں دو باتیں کی اور دو دیکھیے کتنی خوبصورت ہے، کتنی خوبصورت اور ایسی ہے جو ان کے اس دعوے کو بالکل ختم کر دیتی ہے. یعنی آپ جواب بھی دیں، بحث اور تکرار بھی کریں کسی سے، تو وہ بات بولیں جس سے وہ لاجواب ہو جائے، اس کے پاس جواب نہ بن پڑے، اور آپ کا وقار، آپ کی عزت اور آپ کا اخلاق اور کردار اور آپ کا ایمان اس کے سامنے واضح ہو جائے کہ یہ اچھے لوگ. یہ آپ سے یہ بحث و مجادلہ اس کو کہتے ہیں. مجادلہ ایک فن ہے، ایک علم ہے کہ کسی سے ٹکراؤ کرنا لیکن اچھے انداز میں. تو قرآن یہ بھی سکھاتا ہے. یہ بنیادی طور پر تین باتیں ہم نے ذکر کی. تین باتیں اور رہ گئی، انشاءاللہ ہم اگلے درس میں ذکر کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین تو ہمیں قرآن حکیم کی پابندی سے تلاوت کی توفیق عطا فرما، اس کو سمجھ کر غور کر کے پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرما، اس کے مطابق اپنا عقیدہ، ایمان، اخلاق، کردار بنانے سنوارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تو ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، تمام مسلمانوں کو، مومنوں کو، اہل توحید کو بخش دے. آمین.